اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹار میڈیا پروڈکشن یوٹیوب پیج سے رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ آپ سب کو اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا میزبان علی احمد منہاس آپ کے پیش خدمت ہے۔ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اس ٹرانسمیشن میں ہم گفتگو فرماتے ہیں اپنے وطن کے جید علماء حضرات سے، ممتاز مذہبی اسکالرز سے، اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں دینی مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ ذکر سرکار مدینہ، ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دلوں کو منور فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے سیٹ پر موجود اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں تو آج میرے ساتھ موجود ہیں میرے وطن کے بڑے ہی ممتاز مذہبی اسکالر حضرت مولانا محمد انیق انصاری حسینی صاحب۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے بڑے ہی پیارے ثناءخوان مصطفیٰ جناب محترم حافظ ظاہر آصف صاحب، اور میرے دائیں جانب موجود ہیں فخر القرہ، زینت القرہ، شمس القرہ جناب محترم قاری اعجاز حسین باروی صاحب۔ آئیے آج کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن کا جو باقاعدہ آغاز حسب روایت اللہ رب العزت کے پاک کلام سے کرتے ہیں، تو میں گزارش کروں گا جناب محترم قاری اعجاز حسین باروی صاحب سے اللہ رب العزت کے پاک کلام سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہوئے اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة سبحان اللہ، ماشاء ولكم فيها ما تشتهي
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بہت خوب انداز میں جناب محترم قاری اعجاز حسین باروی صاحب اللہ رب العزت کے پاک کلام سے آج کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز فرما رہے تھے۔ دل کو ملتا ہے کیا سرور، قرآن پڑھ کر دیکھو، شیطان ہوتا ہے کیسے دور، قرآن پڑھ کر دیکھو، اور اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں ہوتا ہے کیسے نور، قرآن پڑھ کر دیکھو۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے قرآن مجید پڑھنے کی، پڑھ کر سمجھنے کی، سمجھ کر اس پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیٹ پر ہمارے وطن عزیز کے بڑے ہی پیارے ثناخوان مصطفیٰ جناب محترم حافظ ظاہر آصف صاحب، آپ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کو خوبصورت کلام سے مستفید فرمائیں۔ حضرت مظفر وارسی رحمۃ اللہ تعالی کا کلام پیش کرتا ہوں۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرائے باطن سوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرائے باطن سوار لیں، بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، بھو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے،
محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کھلا، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کھلا، مغرب میں مارا نہ پھر گدائے علم، مغرب میں مارا نہ پھر گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کرب و بلا کھلا، منظر ذرا حسین سے کرب و بلا کھلا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کھلا، شاید حضور غم سے خفا ہے منا کھلا۔ واہ 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 واہ، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کھلا، بہت خوبصورت کلام حافظ ظاہر آصف صاحب نے ہماری سماعتوں کے حوالے کیا اور اسے مستفید فرمایا ہم سب کو۔ اور مظفر وارثی علیہ رحمہ کی قبر انور پر اللہ رب العزت کروڑ ہاں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ کیا خوبصورت ہمیں یہ پیغام دے گئے ہیں، حضور کی رحمت للعالمین کا جو دریا ہے وہ تو بے بہا ہے، وہاں پر اس دروازے پر تو کسی کو نہ ہے ہی نہیں، اور میرے کریم آقا علیہ السلام تو اتنے کریم ہے، وہاں تو ناراضگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اس کلام میں جو مقصود ہے، ایک پیغام ہے کہ اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے، دنیا آپ اتنی ریاستیں کرنے کے باوجود، اتنی عبادتیں کرنے کے باوجود گھر میں تنگی، زندگیوں میں مفلسی اور ایک بے چینی کا عالم کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اپنے اسلاف کا جو دیے گئے سبق ہیں، اپنے اسلاف کے دیے گئے سبق ہیں، ہم ان کو چھوڑ چکے ہیں۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو دروازہ حضرت سیدنا صدیق اکبر پہ جانا پڑے گا، صداقت کی خیرات لینی پڑے گی۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ہمیں حیا کی، شرم و حیا کی خیرات لینی پڑے گی۔ اگر کچھ کامیابی کا سما پیدا کرنا ہے تو حضرت عمر فاروق سے جو عدل و انصاف کی خیرات لینی پڑے گی، اور بہادری کی خیرات لینے کے لیے مولا کائنات کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ علم کی خیرات لینے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے بزرگوں کے بتائے گئے رستوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں حضور کی رحمت للعالمین کی بات ہے تو وہاں مظفر وارثی یوں بھی فرماتے ہیں کہ سر آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی پر، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹار میڈیا پروڈکشن کے یوٹیوب پیج سے آج کی یہ خوبصورت رمضان ٹرانسمیشن، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے وطن عزیز کے ممتاز مذہبی اسکالر حضرت مولانا
محمد انیق انصاری حسینی صاحب، اور حضرت صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، اور آج کا جو موضوع ہے ام المومنین حضرت اماں ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس کی حوالے سے ہم گفتگو فرمائیں گے۔ میں گزارش کروں گا جناب محترم حضرت مولانا محمد انیق انصاری حسینی صاحب، حضور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت اماں ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی افضلیت کے حوالے سے، جو آپ کی دین اسلام کی حوالے سے خدمات رہی ہیں، ہمارے سامعین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ، اما بعد، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان مند ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی خاتون کے فضائل کے لیے اکٹھا کیا کہ جن کے فضائل زبان مصطفیٰ سے ادا ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اس محفل کو ہمارا ذریعہ نجات بنائے، ذریعہ بخشش فرمائے۔ اور آپ کے موضوع کی طرف جانے سے قبل ضمناً میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس دور میں جو سٹار میڈیا پروڈکشن کے توسل سے آپ یہ ٹرانسمیشنز اور یہ مواصلاتی نظام کے ذریعے پوری دنیا کو جو آپ آگاہ کر رہے ہیں، اس دور میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عظیم جہاد ہے، الحمدللہ، چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر بندہ ایک ایزی ٹو وے ہو کر ہر چیز سوشل میڈیا سے اخذ و استنباط کر رہا ہے، جی جی، اور باطل نے مکمل زور لگایا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھوں نہ جانے کئی لوگ گمراہی کے ہتھے چڑھ گئے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل۔ اور اس دور میں مثبت انداز سے اور حقانیت کو ظاہر کرتے ہوئے میڈیا کو یوز کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے حد ضروری ہے، بے شک۔ اور یہ اقدام قابل تحسین ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شان اس کا اجر نصیب فرمائے، آمین، آمین۔ اور نوید بھائی کو اور ان کی پوری ٹیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی نگاہ کرم نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ دیکھیے جی، جو آپ نے آج جس خاتون کا ذکر خیر کیا ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر، چونکہ میں چاہوں گا ہم ٹو دی پوائنٹ چلیں، جی جی، تفصیلاً بات عوام کو بھی سمجھ میں نہیں آنی اور وقت کا بھی ضیاع ہونا ہے، تو اجمالی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو لے کے چلنا چاہیے۔ اگر میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو اگر آپ مجھے کہیں کہ جی ایک لفظ میں ڈیفائنڈ کریں جی جی، اور اسی سے ہر چیز کو اخذ کر لیں، تو میرے نزدیک اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے تو میں کہوں گا کہ وہ تکمیل النساء تھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا خوبصورت جملہ، تکمیل النساء، کیا بات، ماشاءاللہ، اور یہ ایک بڑی زبردست مناسبت ہو گئی آج سبحان اللہ، کہ یوم مبارک تو ہے ہی، جی 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 جی، لیکن جو مارچ میں خواتین کا عالمی دن ہوتا ہے، اگر اس سے متصل کر لیں اس کو، کیا خوبصورت، کیا خوبصورت نقطہ، ماشاءاللہ، تو جو بے راہ روی کا شکار ہو کر جی، اور مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہو کر خواتینوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو میری ان سے یہ التماس ہے کہ پھر تکمیل النساء کو پڑھیں اللہ، اور سیدۃ النساء کی چوکھٹ پہ جائیں، واہ واہ واہ، چونکہ تکمیل النساء ہوں گی تو سیدۃ النساء ہوگی نا، جی جی بالکل، سیدہ فاطمہ الزہرا واہ، سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء، ماشاءاللہ، تمام خواتین کی سردار، بے شک، اور یہ جو مرتبہ اور مقام اور جو علویت اللہ نے آپ کو دی ہے، اور جو وہ خون کی ایک جھلک اور جو اس کی چاشنی اور جو اس کی جاذبیت اور جو اس کی رجائیت سیدہ میں نظر آتی ہے، واہ واہ، واللہ باللہ تاللہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا کو جو نصیب ہوا ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا فیضان ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، ماشاءاللہ، تو تکمیل النساء سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کو
اگر ہم ادھر سے سٹارٹ کریں، میں اکارڈنگ ٹو ویکیپیڈیا اور دیگر جتنی ویب سائٹس اور ان کے اوپر جو کچھ لکھا گیا اس کا میں ایک اجمالی خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شباب کو بھی دیکھا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چڑھتی جوانی کو بھی دیکھا ہے، سبحان اللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جھومر اللہ نے آپ کو جو تاج نبوت کا دیا اللہ اللہ. وہ پہناتے بھی دیکھا ہے، سبحان اللہ. غار ہرا کی طرف جاتے بھی دیکھا ہے، واہ واہ واہ. اور خود حضور کی بارگاہ میں سامان خورد و نوش غار ہرا میں پہنچاتے بھی دیکھا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خلوت کو بھی دیکھا ہے، ماشاءاللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوت کو بھی دیکھا ہے، سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کو بھی دیکھا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضر کو بھی دیکھا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ایک قربت کی منزل ہے اس کو بھی دیکھا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جمیلیت خداوندی خاص ہے اس کو بھی دیکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب اس کو کس طرح ڈیفائن کریں گے آپ؟ اس کو کیٹاگرائز کریں جی. تو پھر اس کو آپ اتنا بڑا موضوع ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری زندگی بھی وقف ہو جائے تو تکمیل نہیں ہے، بے شک تکمیل نہیں ہے. بے شک ایسے. تو ہم آپ جس طرح کہیں گے اس طرح ہم چلتے جائیں گے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی جو پہلی مواصلت ہوئی، جی جی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی انٹروڈکشن ہوا، انٹروڈیوس ہوا، وہاں سے اگر ہم شروع کریں اور پھر اینڈ تک چلتے ہیں. جی جی. بسم اس اللہ. انداز سے آپ بسم اللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جو ہے وہ 25 برس ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کا یہ عالم ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کو سفر کے حوالے سے، جو تجارت کے حوالے سے جو اس ٹائم قافلے جاتے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تجارت فرماتے تھے، جی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسا ایک نظام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تھا اس وقت تجارت کے حوالے سے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے عرض کیا کہ آپ بھی یہ معاملہ کیجئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صداقت اور امانیت کا عالم تھا اس سے متاثر ہو کر انہوں نے مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارت کو بڑھایا، ماشاءاللہ. اور یہ سلسلہ پھر کئی عرصہ چلتا رہا. اور یہاں پر میں یہ کوٹ کروں گا ایک بات کو، ایک ضمناً جس خطے میں آپ بیٹھے ہو، جی جی. اگر آپ اس کی تاریخ پڑھو گے نا بر صغیر کی، یہاں پر جو انٹروڈکشن آف اسلام ہے وہ کسی مسجد سے نہیں ہوئی، نہ کوئی سلیبس سے ہوئی ہے، نہ کوئی تقریر سے ہوئی ہے، جی ہاں. نہ کوئی خطیب آیا، نہ کوئی مولوی آیا. میں آپ کو ابتداءً جو جہاں پر پہلا قطرہ پڑا ہے اسلام کا، وہ جو ائمہ نے لکھا اور اسلاف نے لکھا، میں اس کا ریفرنس دیتے ہوئے، اور یہ تاریخی کتب کے اندر بات واضح ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، جی ہاں جی. کہ ہمارے جو قافلے تھے عرب سے اور دیگر ممالک سے جہاں پر مسلمانوں کے یہاں پر آ کر تجارت کرتے تھے. اچھا. تو جب تجارت کرنے آتے تھے تو جس طریقے سے تعلیمات مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا تھی، اسی مطابق جو چیز دکھانی وہی بیچنی، پیش کر. اور وہ ایمانداری، وہ صداقت، وہ نظام. تو جب انہوں نے اس انداز سے تجارت شروع کی تو یہاں کے جو ہنود تھے اور جو ابھی اسلام سے باہر نہیں تھے، جو افراد جن کو ابھی صحیح معنی میں اسلام کی معلومات نہیں تھی، تو وہ حیران ہوتے تھے، بھئی یہ کیا تم کرتے ہو، یہ کس نے تمہیں بتایا ہے، یہ تجارت کا انداز کہاں سے سیکھا ہے؟ تو پھر وہ بتاتے تھے کہ ہمارے نبی آخر الزمان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی یہ تعلیمات ہیں، ماشاءاللہ، ان کا یہ معاملہ ہے، ہمیں اس انداز سے انہوں نے فرمایا ہے. جی ہاں. تو پھر وہ متاثر ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ یار جب ان کی تجارت کا یہ عالم ہے تو ان کے مذہب کا عالم کیا ہوگا. واہ 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 سبحان اللہ. تو کریکٹر بڑا ضروری ہے. بالکل. مسلمان کو جب بھی عروج ملا ہے کریکٹر سے ملا ہے. ماشاءاللہ. آپ کا کردار، شعار، لین دین، یہ جو ریلیجیس پریکٹسنگ ہے نا، یہ بہت بات کی باتیں ہیں. جی ہاں. جو آپ کی جو آپ نے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں کسی کے سامنے، وہ آپ کا کریکٹر ہے، کردار سے. جی. کردار ہے. جی بالکل.
اور اسلام یہاں پر جو پھیلا ہے، جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں، کردار سے پھیلا ہے۔ وہ تجارتی قافلے آتے تھے اور وہ یہاں پر آ کر تجارت اس انداز سے صداقت سے کرتے تھے جو حضور کو ان کو فیض ملا تھا، تو وہ اتنے متاثر ہوئے کہ کئی لوگ جوک در جوک اسلام میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ جسٹ فار دس ریزن، یہ یس، دس پرپز، کہ یہی طریقے سے، اور میں نے یہ بات اس لیے کوڈ کی کہ وہ جو سفر ہے وہ بھی تجارت سے شروع ہوتا ہے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، اب میری مماثلت کو سمجھ، بالکل بالکل، کہ حضور کا کریکٹر، حضور کی بات، ماشاءاللہ، کہ اس انداز سے تجارت کی کہ وہ خاتون کہ جو اس زمانے کے ہب کو جانتی ہے تجارت کے حوالے سے، بالکل ایسے بزنس ٹائکون، یس، اور وہ ششدر ہے۔ جی ہاں، یار یہ کیا بندہ ہے، کیا ہستی ہے، اللہ اکبر، اور وہ سلنڈر کرتی ہیں اللہ اللہ اللہ، کہ حبیب مجھے قبول فرما لے، سبحان اللہ، مجھے قبول فرما لے۔ ماشاءاللہ، اور آپ کی عمر مبارکہ جو ہے وہ اس جو بعض کتب میں لکھا ہے وہ 40 برس ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 25 برس ہے، جی ہاں اور عقد مبارک جناب ابی طالب جاتے ہیں، جی، اور آپ کے ہی در دولت پر وہ عقد کی تقریب ہوتی ہے ماشاءاللہ، اور آپ کا نکاح ہوتا ہے۔ اور ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ 25 برس ہے، جی جی تو اعلان نبوت جو ہے وہ تو 40 برس میں ہے، جی، تو وہ جو 15 برس ہیں وہ بھی سیدہ خدیجہ کبریٰ نے دیکھے حضور کے، سبحان اللہ، وہ جو اللہ پاک نے جو ان کو نظام دیا تھا وہ بھی انہوں نے دیکھا ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت صاحب، یہ موضوع جیسے آپ نے کہا کہ اگر ساری زندگی بھی بولتے چلے جائیں تو اس موضوع کا ایک حصہ بھی مکمل ہونے والا نہیں ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ناظرین ہیں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو دین اسلام کے حوالے سے خدمات ہیں، کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہیلپ کی اور وہ کیسے ان کا بازو بنی، اس حوالے سے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیے۔ یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا سے تشریف لا رہے ہیں نا، جی جی، تو بظاہر جو آپ کا جسم انور ہے اس پر اثار نبوت ہیں، اور جو روایت بتاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک کیفیت طاری ہے، چونکہ جبرائیل امین واضح ہیں، نبوت کا اعلان ہے، وہ ایک عجب کیفیت جی ہے، ہاں، روایات میں موجود ہے۔ جی ہاں، اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کاشانہ اقدس میں اپنے جلوہ افروز ہوتے ہیں، تو جو اس وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے آپ سے باتیں کی ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو وہ ہیں جو ناداروں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، جو آپ وہ ہیں جو یتیموں کو سینے سے لگاتے ہیں، سبحان اللہ، آپ وہ ہیں جو غریبوں کی ہر جگہ امداد فرماتے ہیں، سبحان اللہ، جو مظلوموں کو ان کا حق دلواتے ہیں۔ اس انداز سے جو اس وقت کی گفتگو ہے اور جو اس وقت کا حوصلہ دینا، بظاہر جو حوصلہ دینا اور ایک دھارس بنانا ہے، اور یہ زوجہ کا کام ہے۔ اللہ اکبر، جو خواتین ہیں وہ بڑی، میں بالکل ریکویسٹ کروں گا آپ کے اس پلیٹ فارم سے، جو میری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لازماً سیدہ کی سیرت کو پڑھیں، ماشاءاللہ، اور اس وقت شانہ بشانہ کھڑے ہونا، فائنینشلی سپورٹ کرنا۔ ورنہ تو ہمارے ہاں یہ معمول ہے کہ اگر شوہر کسی وجہ سے پریشان ہوتا ہے تو عورت بھی ساتھ گھبرا جاتی ہے، اس کو حوصلہ نہیں دیتی بلکہ اس کو ڈاؤن مزید کر دیتی ہے۔ یہ جو آپ نے سنا ہے نا کہ ہر مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، جی جی، تو وہ یہی معاملہ ہے کہ عورت کا ہر جگہ کھڑا ہونا، ہاں، وہ ضرور، ان کو سپورٹ کرنا، ان کے ہر حالت میں ان کے ساتھ رہنا، واہ واہ واہ، یہ تعلیم ہے۔ ماشاءاللہ، اور دیکھیے کہ اس پہ سب کا اجماع ہے، اتفاقاً اور کلن، ہر مکتبہ فکر کا کوئی انکاری نہیں ہے۔ اب وہ ایک جملہ ہے نا کہ جس کی گھر میں عزت ہے اس کی جگ میں عزت ہے، جی جی جی، اور جو یہ ایک آیت کا ریفرنس پیش کرتے ہیں نا کہ مرد عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں، اب اس کو آپ اس رنگ میں دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ جو مرد کی حقانیت ہے وہ اس کی بیوی سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا۔ بالکل بالکل ایسے ہی، اور آج کل عجیب ہی ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ جی عورت کے حوالے سے وہ اتنے گھبرائے ہوتے ہیں، جی ہاں، اور باتیں کرتے ہیں جی ہم تو اپنی بیوی سے بڑا ڈرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم بیٹھے ہوئے تھے دوست، آپ جیسے دوست، ٹرانسمیشن چل رہی، تو ایک اس طرح کی بات کر لی، اور وہ چٹکلے بناتے ہیں اور وہ لگاتے ہیں، وہ مسالے لگاتے ہیں اپنی اس کی ریٹنگ کے لیے۔ تو میں بھی بیٹھا تھا، مجھے کہنے لگا یہ اور آپ اپنی بیوی سے ڈرتے ہیں؟ ایسے بس
جی جی میں نے کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. واہ واہ واہ. جب تم اپنے گریبان میں جھانکو گے اور تمہیں پتہ ہے کہ میں نے طرح طرح کے بلنڈر اپنی لائف میں کیے ہیں, جی 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 پھر تو منہ چھپاتے پھرو گے, کس کے سامنے کھڑے ہو گے؟ اور آج اس کو ایک نیا لفظ دے دیا گیا انڈرسٹینڈنگ کا. کیا انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ جی ہاں صحیح. ڈرنا ہے آپ نے, اللہ سے ڈرنا ہے. بے شک ایسی. اور آپ کتابیں ہیں وہ, جی 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 آپ اس کی کئی جگہ رہنمائی کرنے والے ہیں, سمجھانے والے ہیں. جی ہاں. اور مرد کی تو بس ایک ایسی بات نکلنے کی دیر ہے, اور جو سچی آپ کے ساتھ وفادار عورت ہے وہ تو لبیک کہنے والی ہے. بے شک. اور یہی رنگ نظر آتا ہے, اور اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ جیسے ہی آپ کے اور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ میں نبی ہوں, مجھے اللہ نے اپنا پیغمبر بنایا ہے, تو سب سے پہلی جو لبیک کہنے والی عورت تھی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی بات کو ایک جگہ کریمہ علیہ السلام نے فرمایا نا, جب حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا وصال ہوا تو کریمہ علیہ السلام بہت یاد فرماتے تھے, اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دن فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو تو خدیجہ کے بعد ایک اچھی, اس سے زیادہ اچھی جو ہے وہ ہم سفر مل گئی ہے, زوجہ مل گئی ہے, میں ہوں نا, تو آپ بار بار خدیجہ الکبریٰ کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ تو کریمہ علیہ السلام فرمانے لگے, نہیں عائشہ, خدیجہ جیسا جو میری ہمسفر ہے کوئی ہو نہیں سکتی, کیونکہ اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا ہے جب سارے میرے خلاف ہو گئے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے, اللہ رب العزت ہماری ماؤں بہنوں کو بھی حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ, ہے سب سے جدا یہ آپ کی شان خدیجہ, ہیں آپ محمد کی دل و جان خدیجہ, ہیں آپ محمد کی دل و جان خدیجہ. پروگرام کا وقت مکمل ہو چکا ہے. کل انشاءاللہ آپ سے نئے موضوع اور نئے مہمانوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اپنے میزبان علی احمد منہاس کو اجازت دیجیے. میں آخر میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے محترم حافظ ظاہر آصف صاحب منقبت کے چند اشعار ہماری سماعتوں کے حوالے فرمائیں. آبروئے دین و ملت ماں خدیجہ آپ ہیں, آبروئے دین و ملت ماں خدیجہ آپ ہیں, انتخاب چشم قدرت ماں خدیجہ آپ ہیں, انتخاب چشم قدرت ماں خدیجہ آپ ہیں. سب سے پہلے دین حق کی سربلندی کے لیے جس نے دی ہے اپنی دولت ماں خدیجہ آپ ہیں, جس نے دی ہے اپنی دولت ماں خدیجہ آپ ہیں. آپ ہیں پہلی گواہ جب پہلی وحی نازل ہوئی, رازدار گنج خلوت ماں خدیجہ آپ ہیں, رازدار گنج خلوت ماں خدیجہ آپ ہیں. آپ کے عز و شرف کا ایک پہلو یہ بھی ہے, مادر
خاتون جنت ماں خدیجہ ہے مادر خاتون جنت ماں خدیجہ ہے مادر خاتون جنت ماں خدیجہ ہے۔ اور بلندی کا شعر کہہ دیا ہے جب نبی نے خیر النساء العالمین، کہہ دیا ہے جب نبی نے خیر النساء العالمین، ماورائے ہر فضیلت ماں خدیجہ ہے، آبروئے دین و ملت ماں خدیجہ ہے، انتخاب چشم قدرت ماں خدیجہ ہے۔